کمال تو ہوتا رہا جب تک محمود بھائی جھومتے رہے ماشاءاللہ۔ مجھے ایک وہ منقطع کیا محسن نقوی نے اپنی شاعری، تو وہ مقطع لکھا، اچھا میرے عالم کو اے بہزاد اہل علم سمجھیں گے۔ محسن نقوی نے ایک کلام کا مقطع لکھا ہے بھائی، میرے عالم کو اے بہزاد اہل علم سمجھیں گے، وہ میں سامنے رکھ کر، محسن تیرے جذبات یہاں کون سنے گا، محسن تیرے جذبات یہاں کون سنے گا، بے ربط خیالات کو دیوان میں رکھ دے، بے ربط خیالات کو دیوان میں رکھ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بار پھر جناب کاشف نجمی چشتی، نعمان نجمی صاحب، عارف آرائی صاحب، منصور قریشی صاحب، ذیشان قریشی صاحب، اور میرے بڑے عزیز بھائی، یہ کہیں گم ہو گئے تھے کسی بھیڑ میں لیکن ایک بار پھر مل گئے، جناب ضیاء نجم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اور پوری کمیٹی، آپ لوگ جو آپ کے دست و بازو بنا، جو شخص جس نے دام درم قدم سخن حصہ لیا اور کراچی کی اس محفل کو فقید المثال محفل بنوایا، اور پھر حاجی عبدالرؤف صاحب، عامر فیاضی صاحب، جنہوں نے اس محفل کو براہ راست دنیا تک کو پہنچایا، دکھایا اور اپنا تھا، اور پھر میرے بہت ہی عزیز، بلکہ ہمارے سب کے، عامر بھائی کے، ہم سب کے، محمود بھائی کے، ہم سب کے بڑے بھائیوں کی طرح، اور ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز ترین، وہ ایک عاشق رسول، وہ ایک خادم رسول، جناب بھائی محترم سہیل شم صاحب، جنہوں نے اس محفل میں ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا، اللہ رب العزت سہیل شم صاحب کو بھی سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور ماشاءاللہ بزرگوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں اور ان کی صدائے آمین بھی آ رہی ہے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں جتنے محفل میں آئے ہیں کوئی بھی آج خالی جھولی لے کر واپس نہ لوٹے، اور سرپرست اعلیٰ کہہ رہے ہیں اس پر آمین، فرشتوں کی آمین ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ میں سے ایسے شخص کا متلاشی ہوں، شاید سبھی ایسے ہوں، جو اس وقت مولا علی کا ذکر سننا چاہتا ہے۔ کون کون ایسا ہے؟ چشتیوں کے تو تار چھڑ جاتے ہیں مولا علی کا، کیونکہ ان کے ہاں تو محفلوں کا آغاز ہی قول سے ہوتا ہے، سما میں قول کے بغیر، اور پھر فاروقی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فریدی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاں جب محفل سما ہوتی ہے تو پہلے قول ہوتا ہے، پہلے مولا علی کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ جو امیر خسرو نے کہا تھا، خسرو نجام الدین کے در پہ گائے قول قلبان آرے، آج اسی سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ نظروں میں نہ پھل پھول نہ سونے کی ڈلی ہے، میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ مصرع میرا پورا ہو شعر اور آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہ آئے، میں یقین ہی نہیں کر سکتا، یہ ایسا شعر ہے، اور علی والوں کی تو آوازیں دنیا سنتی ہے۔ نظروں میں نہ پھل پھول نہ سونے کی ڈلی ہے، ایک دل میرے سینے میں ہے، اس دل میں علی ہے، دل میرے سینے میں ہے، اس دل میں علی ہے، اور جس کو کہو میں مان لوں، لیکن یہ بتا دو کیا ذات وہ آغوش پیمبر میں پلی ہے، اور شرما گیا سورج میرے چہرے کی ضیاء سے، مٹی در حیدر کی جو ماتھے پہ ملی ہے، مٹی در حیدر کی جو ماتھے پہ ملی ہے۔ نظروں میں نہ پھل پھول نہ سونے کی ڈلی ہے، ایک دل میرے سینے میں ہے، اس دل میں علی ہے۔ بہت بڑا شعر سرپرست اعلیٰ کو سناؤں، محفل کو سناؤں، اور شعر و ادب میرا شعبہ ہے، اور میں نے آپ سے کہا نا، نہ میں نقیب نما خطیب ہوں، نہ میں خطیب نما نقیب ہوں، میں ایک سادہ سا نقیب ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ یقین کریں یہ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ قصر و ایواں سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم، در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے، در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور ماشاءاللہ میرے ہم منصب نقیب محفل کیو ٹی وی کے اینکر جناب رئیس احمد صاحب بھی اس محفل کا حصہ بنے، اور نوکری ہے حضور کی بارگاہ میں، بس حضور قبول فرما لیں۔ میں نے مولا علی کی بات کی تھی، بس یہی فارسی زبان میں مولا علی کا غلام ہونے کی سند جو لال شہباز قلندر کی بارگاہ سے ملی، حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم، چوں علی شیخ بر زبردست من غلام علی زبردستم۔ در خیبر اٹھایا زور آور ایسے ہوتے ہیں، بہادر سب شکن زرار و صفدر ایسے ہوتے ہیں، علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں۔ نعرہ حیدری
بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج محمود الحسن اشرفی، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضی بن صلی علیہ۔ حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پانچواں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض نجم میلاد کمیٹی نے آج سجایا ہے، اور یقین مانے یہ دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ بڑا خوبصورت اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح سے انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر گھڑی ہماری سجا دے۔ آئیے تمام احباب مل کر سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور محبت کے ساتھ ہدایہ درود پیش کرتے ہیں۔ سیدہ پاک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض پیش کر رہا ہوں۔ کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا۔ یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں۔ تمنا تھی ہوا اظہار پر فیض و کرم ایسا، نگاہ منتظر کو گنبد خضرا نظر آیا۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے۔ مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم، آفاق ہا گردیدم مہرے بتاور زیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں
نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، پری پہ کر ہاں حسی پہ کر ہو، پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخ سارے سراپا فتح دل بود شب جائے کہ منبودم تو چشم نرگسی نشرا کہ مازا غل بسر خانن دو زلف امبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا حسین و مہجبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، مکھ چند بدر شاشانی، بت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھ جاڑیاں، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، میرے مولا صدا تحیت درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے، تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے، کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفى المرتضى حسنین و بی بی فاطمہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، نور و بنت نور و زوج نور میں نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، تیری نسل پاک
پاک میں ہے مل کر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پیر صاحب جب تشریف لائے تو آتے ہی سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کیا آپ نے اور فاروق اعظم کا ذکر امام شیخ الدین بوصیری نے قصیدہ برد شریف میں بھی کیا ہے تو میں خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں اور فاروق اعظم تو وہ ہیں اللہ اکبر کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور اسلام قبول کیا تو اس کے بعد پھر تمام نماز حرم شریف میں کھل کر آپ نے حرم میں مومن و مشرک جدا کر کے دکھائے ہیں حرم میں مومن و مشرک جدا کر کے دکھائے ہیں نبی سے یوں لقب ان کو ملا فاروق اعظم کا پیش کر رہا ہوں والآل والصحب ثم تابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ فاروق اعظم کا سناخا ہے خدا بندے اولا فاروق اعظم کا صحابہ میں ہے افضل حضرت صدیق کا رتبہ ہے ان کے بعد اعلیٰ مرتبہ فاروق اعظم کا وہ ان کو دیکھتے ہی راہ کترا کر نکل جاتا نہ کر سکتا تھا شیطان سامنا فاروق اعظم کا کسی کمزور پر سختی نہ کر سکتا تھا زوراور عجب قادر جہاں میں دور تھا فاروق اعظم کا ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم اور اب چند اشعار پیش کر رہا ہوں یہ کلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھا گیا تھا تو میں بھی اس کلام کو بیٹھ کر پڑھوں گا اور یادیں بھی تازہ کروں گا اور مجھے اس کلام کے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں میرے لیے میرے والد کے بعد میرے لیے انتہائی عزت و احترام کے لائق الحاج عبدالرؤف صاحب نے اس کلام کے لیے مجھے فرمایا ہے پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ کلام بالکل کوئی شک نہیں بہت محبت فرماتے ہیں یہ کلام خاص مسجد نبوی شریف میں لکھا گیا آپ ذرا تصور میں جانے کی کوشش کریں جو جا چکے ہیں اپنے دوبارہ سے جائیں تصور میں جو نہیں گئے وہ تصور میں جانے کی کوشش کریں
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بادب حاضری نصیب فرمائے. اللہ بادب حاضری نصیب فرمائے. دعا کریں. خوشبوئیں پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، یوں سانسیں مہکی یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری، رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رحمت کی گھٹائیں برسی میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی. ایک منظر تو یہ ہے مسجد نبی کا، ایک منظر 14 سال پہلے کا منظر مسجد نبی کا. کیا منظر ہے؟ ایک سمت علی، کہتے سبحان اللہ، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا. آخری شعر اپنی حاضری کا. طیبہ سے ہوا جب آتی ہے، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوا جب آتی ہے، بے کل کو سکون مل جاتا ہے،
اس پار کی جب یہ حالت ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ دیوانی ہے دنیا بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہو